عدل و انصاف کے نظام کی لاتعداد بنیادیں ہیں۔ ان میں سے ایک بنیاد ایسی ہے جو تقریباً ہر عدالتی نظام میں اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملزم قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس پر کسی جرم کا الزام ہے وہ قانون کی نظروں میں اس وقت تک معصوم رہتا ہے جب تک انصاف و قانون کے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اسے مجرم ثابت نہیں کر دیا جاتا۔ اس لیے مقدمے کے دوران ہر طرح کے شک کا فائدہ ملزم کو ہی دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اعتراف جرم بھی اس وقت تک اسے مجرم نہیں بناتا جب تک وہ اپنے اس جرم کا واضح ثبوت فراہم نہ کرتے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بچانے کے لیے جرم اپنے سر لے رہا ہو یا اس اعتراف جرم کی قیمت وصول کر چکا ہو۔ اسی اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور سیاسی تصور تمام نظام ہائے عدل میں ملتا ہے کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو بھی ایک بے گناہ کو سزا مت دو۔ یہ دونوں اصول نہ صرف جدید دنیا کے ہر عدالتی نظام کا حصہ ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق ان دونوں اصولوں کا ماخذ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقضاہم علی، یعنی فیصلے میں بہترین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلامی شریعت میں اس قدر احتیاط اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ اسلام اس دنیا کو دار جزا و سزا نہیں سمجھتا اور مکمل انصاف کے لیے آخرت پر یقین رکھنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی نظام انصاف اس قدر مکمل اور بے عیب نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی کسی مجرم کو اس کے جرم کی مکمل سزا دے سکے۔ کئی 100 لوگوں کو قتل کرنے والوں کو اگر اذیتیں دے کر بھی قتل کیا جائے تو کیا ان 100 قتل کیے جانے والوں کو انصاف مل جائے گا؟ اسی طرح اگر زنا بالجبر کرنے والوں کو سنگسار بھی کر دیا جائے تو کیا اس مظلوم عورت کی ذہنی اذیت ختم ہو جائے گی؟ اس کے علاوہ لاتعداد ایسے جرم ہیں جو دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت جرم ہی نہیں ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہر روز مرغن کھانوں سے پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی کئی دن کے فاقوں کے بعد مر جاتا ہے۔ اس شخص کا پیٹ بھر کر سونا کسی قانون کے تحت جرم ہے اور نہ ہی پڑوسی کا بھوک سے مر جانا قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، لیکن اس کے اس جرم کے لیے ہی تو آخرت میں میزان عدل سجایا جائے گا۔ دنیا میں شریعت نے جو سزائیں بتائی ہیں وہ دراصل معاشرے میں امن و سکون اور مجرم کی فوری سرکوبی کے لیے کی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک صالح، نیک اور پرامن معاشرہ تخلیق ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا اور زنا بالجبر جیسے اخلاقی جرم کی سزا سب سے سخت بھی ہے اور ناقابل راضی نامہ بھی۔ یہی معاملہ چوری کا بھی ہے۔ قتل کی سزا قصاص ہے، لیکن اللہ نے معاف کرنے کو مقام احسان سے قریب تر قرار دے کر معاشرے کو ایک ایسا راستہ دکھایا ہے کہ نسل در نسل قتل کے بدلے قتل کی روایت کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی لیے قصاص کو معاشروں کے لیے زندگی سے تعبیر کیا گیا اور معاف کرنے کو آخرت کی بہترین زندگی کے لیے زینہ قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں اساسی نظریوں کو سامنے رکھا جائے تو آج کی دنیا میں رائج کوئی بھی نظام عدل معاشرے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو بھی معاشرہ یہ ذمہ داری ادا کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے اس کا نظام انصاف دفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے سچی گواہی کو بلا خوف دینا۔ اللہ نے فرمایا، گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، البقرہ۔ یہی نہیں بلکہ گواہی چھپانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا وہ گناہگار دل والا ہے، البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا، صحیح بخاری۔ جو معاشرہ گواہی دینا ترک کر دیتا ہے، اسے چھپاتا ہے، یا جن قوتوں میں جھوٹی گواہی عام ہو جاتی ہے وہاں سے انصاف رخصت ہو جاتا ہے، ان معاشروں کو اپنے ارباب انصاف اور حکمرانوں سے انصاف کے مطالبے کا کوئی حق نہیں جہاں لوگ گواہی دینے سے کترانے لگیں۔ آج ہمارے ہاں انصاف اور عدل کی عمارت اسی لیے زمین بوس ہو چکی ہے کیونکہ ہم بحیثیت قوم نہ سچے گواہوں کی تکریم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نسل در نسل قتل ہوتے جائیں گے اور اسے نبھاتے رہیں گے،
لیکن سچی گواہی دینے کے لیے عدالت میں چند گھنٹوں کی قربانی دینا، دھمکیاں برداشت کرنا یا جان سے جانا ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں ایسے افراد کو آج تک ایک ہیرو کی صورت پیش نہیں کیا جاتا، جنہوں نے صرف اور صرف انصاف کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گواہی دی اور ظالموں کے ہاتھوں جان سے گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں نشان پاکستان سے نوازنا چاہیے، جن کے خاندانوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، جن کی تصویریں چوراہوں پر یادگاروں کے طور پر نصب ہونی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں جھوٹی گواہی دینے والے کو معاشرے میں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ یوں لگتا ہے جھوٹی گواہی ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ متحدہ برطانوی ہندوستان میں موجودہ پاکستان کے علاقے میں ایک ہی ہائی کورٹ تھی، جسے لاہور ہائی کورٹ کہتے تھے۔ اس عدالت نے 40 کی دہائی میں ایک فیصلہ دیا کہ برطانوی قانون اینگلو سیکسن لاء کے تحت مرنے والوں کا نزاعی بیان ڈائنگ ڈیکلریشن قابل قبول ہوتا ہے، لیکن یہاں کے لاتعداد مقدمات سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں کے لوگ مرتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے قتل کی ایف آئی آر میں بے گناہ دشمنوں کے نام شامل کرواتے ہیں۔ اس عدالتی مہر تصدیق اور ایسے ماحول میں یہ تصور رکھنا کہ یہاں سچی گواہی دینے یا گواہی کو نہ چھپانے والے کی معاشرے میں عزت ہوگی، ایک خود فریبی ہے۔ گزشتہ دنوں چند ایسے فیصلے سامنے آئے جس نے ہمارے نظام انصاف پر ایک بار پھر لاتعداد سوال اٹھا دیے۔ ان میں مجید اچکزئی کا چوراہے میں کھڑے کانسٹیبل کو گاڑی تلے کیمروں کے سامنے روندنا اور بلدیہ فیکٹری کا قتل عام شامل ہیں۔ جدید دنیا نے لاتعداد ایسے سائنسی طریقے ایجاد کر لیے ہیں جن میں جرم اور مجرم کی شناخت ہو جاتی ہے، لیکن ان تمام سائنسی ثبوتوں کے ساتھ قانون کا لاڈلا بچہ عدالت میں اس وقت تک آسانی سے کھیل سکتا ہے جب تک موقع واردات پر موجود لوگ عدالت میں گواہی دینے کے لیے میدان میں نہ آئیں۔ دنیا بھر کی ویب سائٹس پر ایسی لاتعداد فوٹیج موجود ہیں جن میں جرم ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، لیکن عدالت میں ان تمام فوٹیج کو تکنیکی بنیادوں پر رد کروایا جا سکتا ہے اگر ان کو انسانی گواہی کی تائید میسر نہ آئے۔ گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جنہیں پولیس خود گھڑ کر نہ لائے، بلکہ وہ موقع واردات پر موجود عام آدمی ہوں۔ جس ملک میں روز بے شمار لوگوں کے سامنے لوگ قتل ہوتے ہوں اور 90% سے زیادہ مقدمات پولیس کی مدعیت میں درج ہوں اور کوئی موقع واردات کا گواہ مدعی بھی بننے کو تیار نہ ہو، وہاں قانون کا لاڈلا بچہ ملزم ہی باعزت طور پر بری ہوتا رہے گا۔ جب تک ہم گواہی کو عام نہیں کرتے، گواہ کا تحفظ نہیں کرتے، سچے گواہ کی تکریم نہیں کرتے، ہم انصاف کی سیڑھی پر پہلا قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔